إن الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمت اللہ۔ عزیز ساتھیو، آج ہمارا ایک اور اہم ٹاپک ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جو ہم مسلمانوں کے مختلف مکتبہ فکرز جو ہیں ان کے درمیان اختلافات کا باعث بنا ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بحث کرنے کے بعد نتیجہ اخذ کریں گے کہ ایک ادب والے مسلمان کیا نظریہ ہونا چاہیے اس ٹاپک کے بارے میں نا۔ ٹاپک ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وہ جو ہے جاگیر فدق کا جو ان کا مطالبہ تھا خلیفہ اول سرکار سے، اس کے پیچھے ان کا کیا فلسفہ تھا، تو اس کے بارے میں جو ہے نا ہم گفتگو کریں گے۔ ٹاپک کی گفتگو سے پہلے تھوڑا سا قرآن شریف کے حوالے سے ایک دو جو ہے نا کنسیپٹس ہیں وہ تھوڑا کلیئر کر لیں تاکہ ٹاپک کو ڈسکس کرنے میں بات آسان ہو جائے۔ تو قرآن شریف جو ہے وہ قرآن شریف میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک جو ہے اموال فے کے بارے میں بتایا ہے، حکم ارشاد فرمایا ہے، اور سورہ انفال میں آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دونوں کا جو مال فے ہے یا مال غنیمت ہے، تقسیم کار کا طریقہ کار تقریباً سیم ہے، بلکہ تھوڑا سا جو مال فے ہے اس کی تقسیم کار جو سورہ حشر میں آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بیان فرمائی ہے، وہ تھوڑا سا ہم اس معاملے کو بھی کلیئر کریں گے۔ اچھا، تو پہلے جو ہے نا کنسیپٹ کلیئر کر لیا جائے کہ مال فے کیا ہوتا ہے۔ مال غنیمت کا تو سب کو پتہ ہے کہ جب مسلمان جو ہے وہ جہاد کرتے تو وہ دشمن کا سامان جو میدان جہاد میں جو ہے فتح حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوتا تھا، وہ سارا جو ہے نا مال غنیمت کہلاتا ہے۔ مال فے کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن شریف کی سورہ حشر اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ہی مال فے کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ مال ہوتا ہے جو بغیر گھوڑے دوڑائے، اونٹ دوڑائے، بغیر میدان جنگ میں جنگ کیے، جہاد کیے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیں، وہ جو مال ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اچھا، تو سورہ حشر میں جو آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 میں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے مال فے کی تقسیم کا ایک کرائٹیریا ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے، 7 نمبر جو آیت ہے اس کا مفہوم پاک ہے کہ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ایک حصہ قرابت داروں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب اور بنو عباس کے تمام خاندان جو ہے وہ ان کے افراد قرابت دار آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک اور آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کے قرابت داروں میں آتے ہیں۔ ایک حصہ یتیموں کے لیے ہوگا، ایک محتاج اور غریبوں کے لیے، ایک مسافروں کے لیے ہوگا۔ سورہ یہی جو ہے اس کی سورہ الحشر اس کی آیت نمبر 8 میں پھر آگے ہے، اسی مال فے کا مصرف ہے کہ یہ فقراء میں، مہاجرین میں جو فقراء ہوتے ہیں ان میں جو ہے بھی تقسیم کیا جائے گا، اور جو ہے انصار کے جو صحابہ ہیں اگلی آیت میں ان کے بارے میں بھی حکم ہے، اور اس 10ویں پھر اگلی 10ویں آیت میں کہ صحابہ کے بعد آنے والے جو لوگ ہوں گے، تابعین اور تبع تابعین، ان کے اندر ان کو بھی جو مال فے میں سے جو ہے نا وہ دیا جائے گا جو حقدار ہوں گے نا۔ تو یہ جو سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 سے 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بیان کیا ہے کہ مال فے کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔ اور سورہ انفال میں عرض کر رہا تھا، اس کی جو آیت نمبر 41 ہے، 41 آیت نمبر ہے، اس میں مال غنیمت کی تقسیم کار کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا
کہ اس کا جو ہے نا 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرابت داروں کا ہے، اسی ایک حصے میں جو ہے وہ یتیم، محتاج اور مسافر وغیرہ بھی آتے ہیں، اور باقی جو 4 حصے ہوتے ہیں مال غنیمت کے وہ فوجیوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، جو میدان جہاد میں گئے، جو لڑنے کے لیے گئے ان فوجیوں میں تقسیم کرتا ہے وہ سپہ سالار جو ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے مال فے اور مال غنیمت، ان کی تقسیم کار کا کرائٹیریا تقریباً سیم ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مال غنیمت جو ہے وہ جنگ کے بعد حاصل ہوتا تھا اور سپہ سالار جو ہے نا وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ مال غنیمت جس کو ملتا ہے وہ مال غنیمت کا مالک ہو جاتا ہے، اس کو اس کی جو ہے نا اس کی ملکیتی حقوق بھی دے دیے جاتے ہیں جو مال غنیمت میں چیز ملتی ہے۔ لیکن جو مال فے ہوتا ہے اس میں مالکانہ حقوق نہیں دیے جاتے جائیداد کے، یا اس مال کے مالکانہ حقوق نہیں دیے جاتے، بلکہ اس کے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ان قرآن شریف کے مطابق وہ جو ہے نا بینیفیشری بنا دیے ہیں کہ اس مال فے کے بینیفیشری یہ رہیں گے، اور مالکانہ حقوق جو ہوں گے مال فے کے وہ جو ہے نا وہ حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری حیات پاک کا جو عرصہ ہے آپ کی ملکیت میں، اور ان کے بعد جو ہے نا خلیفہ اول کا جو دور حکومت ہے وہ خلیفہ کی جو ہے نا انڈر آتے ہیں، وہ اس کا جو مینیجری سسٹم ہے، اس کا جو مینجمنٹ کا نظام ہے وہ خلیفہ وقت کے پاس ہوتا ہے۔ اب جو فدق کا معاملہ ہے یہ خیبر کے ساتھ جو ہے یہ ایک نواحی علاقہ تھا، اور جہاں یہ جو یہودی رہتے تھے، وہ جب خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد فدق کے لوگوں نے بغیر جنگ کیے توفتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فدق جو ہے نا عطا کیا تھا، فدق دیا تھا نذرانے کے طور پر، یا اس کی آمدن کا ہاف حصہ، یا اس طرح سے کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ جو ہے نا دیا جائے گا اور ہمارے ساتھ جنگ نہ کی جائے۔ تو صلح کے نتیجے میں مطلب ہے جیسے قرآن شریف میں بھی آتا ہے کہ سورہ الحشر میں کہ مال فے کی تعریف کے تحت تو فدق بھی مال فے آتا ہے۔ تو اس کی جو تقسیم کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کی اسی طرح سے خلیفہ اول نے، پھر خلیفہ دوم، سوم اور چہارم نے اسی طرح سے اس کا کیا۔ تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا ایشو ہم مسلمان کے مختلف فرقوں میں چل رہا ہے۔ کچھ فرقے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مالکانہ حقوق اہل بیت کو نہ دے کے وہ جو ہے نا مال جو تھا وہ جو فدق تھا یا بنو نذیر کے جو اموال تھے ان کو غصب کیا گیا، نعوذ باللہ۔ ایسی بات نہیں ہے، مال فے جو ہے نا انتظام جو ہے نا حکومت کے انڈر رہتا ہے، اور اس کی بینیفیشری جو ہے نا پھر آگے جیسے قرآن شریف نے فرما دی ہیں وہ اس طرح سے چلتی ہیں۔ تو مال غنیمت لینے والے مالک ہو جاتے ہیں، اور جو اموال فے ہوتا ہے وہ ملکیت میں نہیں دیا جاتا ہے بلکہ اس کی جو ہے نا آمدنی وہ تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اب وہ جو ہے نا اس کو بیس بناتے ہوئے جو ہے وہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے نا وہ خلفۂ راشدین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خاتون جنت سیدہ کائنات جو ہے نا سلام اللہ علیہ وہ ناراض رہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جو ہے نا ایسی بات نہیں ہے۔ شیعوں کی کتب سے جو ہے نا 2 حوالے مجھے ملے ہیں، 2-3 حوالے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خاتون جنت جو ہے نا وہ سرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوئیں، اور راضی ہوتے ہوئے ہی رہیں اپنی حیات طیبہ میں۔ یہ 2 جو حوالے ہیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ابن میسم ہے جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107 پر، اور اسی طرح سے ایک اور شرح ہے اسی نہج البلاغہ کی جو کتاب ہے اس کی ابراہیم بن حسین نے لکھی، صاحب درۂ نجفیہ۔ انہوں نے صفحہ نمبر 331 سے لے کر 333 میں اسی معاملے پر بحث کی ہے، اور ان دونوں جو حضرات نے یہ جو شرح لکھی ہیں ان میں انہوں نے لکھا ہے، انہی صفحوں کا اوپر لکھا ہوا ہے کہ خاتون جنت جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق سے راضی ہوئیں جب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس کا جو ہے نا اسی طرح سے نظام انصرام چلاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے چلایا۔ اب
اگر اس کو کوئی نہ مانے تو اس کے لیے عرض ہے کہ 28 اگر مطلب ہے خاتون جنت ناراض رہیں، حضرت علی پاک ناراض رہے، تو خلافت راشدہ کے کم و بیش 30 سالوں میں یہ جو جاگیر فدق ہے اس کی جو آمدنی تھی وہ اہل بیت کیوں لیتے رہے؟ یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کم و بیش 2.5 سال جو ہے نا وہ اہل بیت کو اس کی آمدنی کا حصہ، جیسے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک چلاتے اسی طرح سے اہل بیت کو دیتے رہے۔ اسی طرح سے 10 سال جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیتے رہے، حضرت مولا علی اور آپ کے جو شہزادے حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ لیتے رہے۔ تقریباً کم و بیش 12.5 سال تک جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہنچاتے رہے۔ اور اسی طرح سے جب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلافت پر براجمع ہوئے تو 5 سال تک وہ جو ہے نا اسی طرح سے اس کا جو آمدنی تھی وہ تقسیم کر کے اہل بیت یعنی اپنے گھر اور باقی جو مصرف جیسے ہے اس طرح سے چلاتے رہے۔ تو اس کے بعد 30 سال کے بعد بھی یہ آمدنی کا اسی طرح سے تقسیم کار ہوتی رہی۔ تو اس کو بے بنیاد جو ہے نا من گھڑت پروپیگنڈا کر کے جو ہے نا مسلمانوں میں نفاق اور شر پھیلایا جاتا ہے، اور ذاکرین جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو میں نے بات کی ہے کہ 30 سال تک کم و بیش جو ہے نا یہ جاگیر فدق کی آمدنی جو ہے نا وہ تقسیم کار ہوتی رہی۔ یہ بھی شیعہ کی کتابوں سے بھی حوالہ ملتا ہے۔ مثلا یہ ایک شرح لکھی نہج البلاغہ علی نقی فیض الاسلام نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 960 پہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت جو ہیں فدق کی آمدنی کا حصہ تمام خلفائے راشدین کے عہد میں لیتے رہے۔ اب اگر جائیداد غصب کی گئی تھی تو اس کی آمدنی اہل بیت کیوں لیتے رہے؟ یہ من گھڑت پروپیگنڈا ہے، اس میں نہ آیا جائے پلیز۔ آخر میں سب سے آخر میں جو ہے وہ اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خاتون جنت جو ہے وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیوں تشریف لے گئی؟ اب کچھ جو ہے نا علماء کہتے ہیں معاذ اللہ کہ آپ خطا پر تھیں، پھر کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی پر تھیں، اور میں نے صحیح بخاری نعم الباری پڑھی جو ہے نا وہ نعم الباری جو لکھی ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح بخاری جو لکھی ہے اس کی جلد نمبر 11 جو ہے اس جلد نمبر 11 کے صفحہ نمبر 133 پر لکھا ہے کہ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت بکر صدیق سے وراثت کے سوال کرنے کی توجیہ جو انہوں نے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت بکر صدیق سے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کا سوال کیا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ کس طرح ان صدقات کو طلب کرتی تھیں حالانکہ وہ تمام مومنین کے لیے صدقہ تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اس صدقہ کو طلب کر رہی تھیں جو ان کے گمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا وارث نہیں بنایا جاتا۔ اس جگہ یہ اعتراض ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے وراثت کا سوال کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سیدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا علم نہیں تھا۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو علم نہیں تھا؟ سیدہ فاطمہ تو وہ خاتون ہے جن کی نوکرانی جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ درزی کے روح میں باہر جبریل کھڑے ہوئے ہیں جی، ان کو کشف کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان کے جو گھر کے نوکر ہیں ان کو کشف کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں سیدہ فاطمہ کو جو ہے نا اس چیز کے حضور کے اس ارشاد کا علم نہیں تھا؟ وراثت کے بارے میں جو حضور کی جو ہے نا وہ آل ہیں ان کو وراثت کا نہیں پتہ ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اچھا، ایک اور میں انجینئر صاحب کو سن رہا تھا، انجینئر مرزا صاحب کو، وہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا بشری تقاضا تھا تو جو ہے نا وہ جو ہے نا خفا ہو گئی حضرت بکر صدیق سے، یہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ذوالنورین کہتے ہیں، مطلب 2 نور والا، حضور کی 2 صاحبزادیاں جو ہے نا حضور کی 2 شہزادیاں آپ یک بعد دیگری آپ کے نکاح میں آپ کے عقد میں آئی ہیں، تو اس لیے ہم ان کو ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا۔ حضور کی وہ شہزادیاں تو نور تھیں، تو وہ جو شہزادی جو خاتون جنت ہے وہ جو ہے نا سیدہ کائنات ہے، وہ جو حضرت علی سرکار کی عقد میں آئیں وہ نور نہیں ہے، تو پھر بشری کیسے کہہ سکتے ہیں بشری تقاضا؟ یہ بات بھی غلط ہے۔ تو ادب کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات
نہ تو بشری تقاضے سے ناراض ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو علم نہیں تھا۔ یہ دونوں ہی باتیں آپ کے شایان شان نہیں ہیں۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے بھائیو، سیدہ کائنات نے تشریف لے جا کر خلیفہ اول کی ان کے پاس تشریف لے جا کے ایک معیار مقرر کیا ہے کہ آنے والے 1500 سال 1400 سال بعد کس طرح سے مسلمان جو ہے نا ایک سائیڈ لے کے دوسرے کے بے ادب ہو جاتے ہیں، یا پھر دوسری سائیڈ لے کے پہلے کے بے ادب ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس معاملے پر دونوں سائیڈیں برحق ہیں، دونوں سائیڈوں کا ادب کریں۔ تو یہ خاتون جنت کا چل کے جانا یہ صرف اور صرف ایک معیار، ایک کسوٹی سیدہ کائنات نے بنائی ہے کہ کس طرح سے آنے والے دور کے مسلمان جو ہے وہ کریں گے، اعلان تو یہ کریں گے کہ جو ہے نا ہم ادب والے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، لیکن پھر بیٹھ کے کہیں گے کہ وہ خطا پر تھیں یا وہ معصومہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، دونوں ہی برحق ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے تحت اس کی جو آمدنی تھی وہ اسی طرح سے تقسیم ہوتی رہی، اور اسی طرح سے یہ معاملات سارے چلتے رہے۔ آخر میں سب آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل اسلامک انفو بائی ڈاکٹر محمد شعیب سیفی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی جائے۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔